بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کوئی شک نہیں، سماعت بہت عام ہوئی، کچھ پیش رفت بھی ہوئی، لیکن کنکلوژن یہ ہے کہ ڈیڈ لاک ہو چکا ہے۔ جی ہاں، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ڈٹی تو عمران خان صاحب مکمل ڈٹ چکے ہیں۔ ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ٹریپ ہے اور جو بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ سب دیکھ نہیں رہے، عدالت تو صرف ایک ٹچکل کرا دیتی ہے نا، ہم نے ٹاک شو میں دیکھا یا ہمیں پتہ چلا، تو یہ تو سارے آبزرو کر رہے ہیں نا، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، اسمبلی کے فلور، یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو بہت اچھا پتا کہ صرف ٹائم جو ہے نا اس کو گین کرنے کی کوشش ہے، کسی طرح 14 مئی گزر جائے۔ تو خان صاحب نے بہرحال صاف انکار کر دیا، ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ بچھایا گیا۔ پہلے سماعت بڑی سموتھ چل رہی تھی، میں نے بتانی اس کی بھی بہت سی عام سی چیزیں، ان کو دیکھنا کہ یہ ان کے کتنے چہرے ہیں اس گورنمنٹ کے، اتنے منہ ہیں، میں حیران ہوں۔ سیاست اس کا نام ہے تو تف ہے یار، ایک جگہ پہ کھڑے تو ابھی میں آپ حیران ہو جائے گی، یار یہ بدے کال ہے۔ کوئی مرد کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے، کوئی سیاستدان کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے، کچھ تو ہوتا ہوگا یار، کچھ تو ہوتا ہوگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مزید اپنا فیس اس طرح کا دکھا کے نا سیاست اور سیاستدانوں پر سسٹم پہ نا مزید اعتبار اٹھا رہے ہیں، جو ویسے بھی اب کسی کا رہا نہیں، لیکن باقاعدہ طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس طرح کا نا کر کے یہ اعتبار اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال شروع میں بڑی سموتھ چل رہی تھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کر نا پوری حکومتی پلاننگ کی نا، بساط کو نا یوں پلٹ کے رکھ دیا، بالکل الٹا کے رکھ دیا۔ آج 9:30 بجے میں تھوڑی جلدی سے چیزیں ذرا آپ کو بتانا ضروری، کیونکہ اس سے بغیر یہ مزہ نہیں آنا اس بات کا نا۔ 9:30 بجے سماعت ہوئی اور جوابات 9:30 بجے سب نے جوابات جمع کرائے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف پہلے جواب جمع کرا چکی تھی، آج حکومت نے بھی کرانا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب نے جواب جمع کرا دیا جی۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا اس جواب میں کہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے کہ ایک ساتھ انتخابات کرائے جائیں، لیکن ہمیں تاریخ کے اوپر معاملہ پھنسا ہوا ہے اور ہمیں تھوڑا مزید وقت دیا جائے تاکہ الیکشن کی تاریخ فائنل کی جائے، اور اس کے لیے ہمیں تو مذاکرات کرنے تو تھوڑا دیا جائے۔ تو فاروق اچنائک جو پورے اتحاد کے یا حکومت کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی بھی یقین رکھتی ہے کہ سیاسی ایشو سیاسی طور پر ہی حل ہونا چاہیے، عدالت میں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، میں اب اس طرف نہیں جاتا ہے پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں اور پھر باہر یہ چیزیں کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال عدالت کو اس کی اوقات بھی بتا رہے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کی آڈیو ویڈیو بھی لیک کر رہے ہیں، ججز کے خلاف آپ نے انکوائری کمیٹیاں بلا دی ہیں اسمبلیوں کے اندر۔ نہ کریں نا یار، آپ اتنا 2+2=4 چلیں گے تو اگلے 2+2=4 چلیں گے، اب 3-5 کریں گے تو اگلے خواص تو آئین تو ہے نا، اور آئین بہت سی چیزوں کی چیزیں نکالتا ہے۔ بہرحال فواد چودھری صاحب نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا اور ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ بھی دی، انہوں نے کہا کہ حکومت نے آج یہاں تک بڑی مثبت چل رہی ہے، آج حکومت نے مثبت پیش رفت ہوئی ہے، حکومت کی طرف سے لگ رہا ہے آج کوئی مثبت پیش ہے، لگتا ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور فواد چودھری نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے، کیونکہ یہ سارے مسئلے وہیں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، صرف یہ پی ٹی آئی اور یہ لوگ نہ بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھے جی، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ قضیہ سارا ہوا، اور وہی یہ قضیہ تمام کریں گے 1 سال پہلے کا۔ تو بہرحال یہاں یہ سب چیزیں تو ہوئیں، تو بہرحال فاروق اچنائک نے مزید وقت مانگا اور چیف جسٹس نے اپنے مزید معاملات کلیئر کیے نا، اپنی باتیں جو ان کے خلاف کی جاتی ہیں، اور بڑے طریقے سے، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں سیاسی لوگ ہیں، سیاسی معاملات کے سیاسی فیصلے کریں اور یہ معاملات اپنے خود حل کریں۔ میں نے ٹاک شو میں سنا ہے، ہم نے ٹاک شو میں سنا ہے کہ دونوں طرف نے مذاکراتی عمل پر تنقید نہیں کی، تاریخ پر مزید بات ہونا باقی ہے، میں نے یہی سنا ہے۔ کتنا زبردست اور سموتھ طریقے سے اب تک چلا جا رہا۔ اور نے کہا لیول پلینگ فیلڈ، ہاں یہ فاروق اچنائک نے کہا، انہوں نے کہا ہم لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، اور ایک ساتھ انتخابات پر اتفاق ہوا، انتخاب اسی سال ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم تیار بھی ہیں، یعنی حکومتی وکیل کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ادھر کیا کہہ رہے ہیں، سانو تو لگتا ہے اکتوبر تو بعد بھی نہ ہوئے، اور یہاں ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ سنیں، انہوں نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے، اب ذرا یہ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے، اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے بجٹ، آئی ایم ایف والا معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری لازمی ہے۔ مطلب اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی نا تو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ اب سمجھ آئیے آپ کو، یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کی آڑ کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب سمجھ آ گئی کہ یہ آئی ایم ایف معاہدے پر اتنا سیریس کیوں نہیں تھا، اچانک ایک دم سست روی کیوں ہے، کس طرح ریس تھی، صبح شام اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے بس یہ ہو گیا، بس 10 دن 15 دن یہی کر رہے تھے نا، اب یہ خود سست روی کر رہے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا تو ان کے رہنے کی وجہ ہی ختم ہو جانی ہے۔ یہ جان بوجھ کے پاکستان کو محتاج اور لاغر کرنا چاہتے ہیں اپنی حکومت و تخت بچانے کے لیے۔
میری اس ویلاگ کا آج جواب یہ آیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چاہیں گے ہی نہیں. تو مجھے اتنی سمجھ آئی کہ حکومت IMF پروگرام میں اتنی سنجیدہ ہے کیوں نہیں. تو چیف جسٹس صاحب اب دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم وقت کو دیکھتے ہوئے لائے عمل دیں گے اور لائے عمل طے کریں گے. اور ہاں انہوں نے یہ بھی بولا بھائی آپ کیا کر رہے ہو ادھر سے، یوں تو نہیں بولا لیکن ادھر سے نواز شریف لندن میں بیٹھ کے، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، باہر ٹاک شوز میں کہتے ہیں آپ 3-4 آپ 3-4 والے معاملے میں پھنسے ہیں. اصل بات تو عطر ملنا نے اس وقت ریز کی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں جو اس کو ریس کیا جا سکتا ہے کہ KP کی اور پنجاب کی، اس کو دیکھا جا سکتا ہے نہیں. آپ نے ہماری بات ہی سیریس نہیں لی، آپ نے عدالت کا ہی بائیکاٹ کر دیا. آپ نے بائیکاٹ کیا، ہم نے کہا چلو جی وعلیکم السلام، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. چیف جسٹس نے باقاعدہ بتایا کہ آپ نے یہاں اپرچونٹیز کو مس کیا ہے. میں نے کہا ہم قانون کو نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے. ہم نے پارلیمنٹ کی بات کا جواب نہیں دیا، ہم نے پارلیمنٹ کی کسی گفتگو کا غصہ نہیں کیا. ہم فیصلے غصے میں نہیں کرتے ہیں. حکومت سیاست کرنا چاہتی ہے، ہم آئین کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اور آئین کا دفاع 14 مئی کے انتخابات کا جو فیصلہ ہے وہ انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. خواجہ سعد رفیق جنہوں نے اپنے آپ کو لوہے کے چنے کہا، ہم لوہے کے چنے ہیں، آج بڑی محنت سماجت کرتے رہے. سر میں وکیل نہیں ہوں، میں بولنا نہیں آتا، پھر عدالت کا کتاب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے قد بد کے حساب سے ساری چیزیں رہیں. تو خواجہ سعد رفیق نے کہا ان کی پارلیمنٹ کی تقریر یاد رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں، ان کے چہرے دیکھیں نا. اور یہ مذاکراتی ٹیم کے بڑے اہم ترین رکن ہیں جو PTI سے ہو رہی ہے. انہیں کہا اداروں کے درمیان محاذ آرائی نہیں چاہتے، کوئی دوسرا فریق لچک نہیں دکھا رہا. یعنی بھی انہوں نے PTI کے اوپر ڈال دی کہ PTI لچک نہیں دکھا رہی. اوکے اچھا. انہیں کہا پنجاب میں پہلے انتخابات ہوئے تو ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اور پہلے ہی ملک ٹوٹ چکا ہے. یعنی انہوں نے یہ ایکسکیوز دیا کہ بنگلہ دیش والی حالت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا ویسے بھائی ایک بات بتائیں، میں نے دوسرے چہروں کی بات کری، میں خواجہ سعد رفیق صاحب سے ہی کہہ دیتے ہیں، آج آپ نے یہ کیوں نہیں عدالت کو کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں کہا آپ نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آج آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے؟ آج کیوں نہیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا؟ حکومت کے نمائندے تھے نا، آج کیوں نہیں کہا؟ مطلب یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہیں. ان کے پاس پیسے بھی ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے، یہ سب کچھ ایک ساتھ الیکشن کے لیے کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی بقائی اسی میں ہے. نہیں کہ آپ ممکن نہیں، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں. آپ کو پتا آپ ختم ہو جائیں گے، وہ تو ہو ہی گئے ہیں، نتائج میں بھی ختم ہو جائیں گے. ابھی تو ایک اولا ہے نا، وہ سامنے کچھ نہیں آیا ہوا. اب آپ کی نفرت میں PTI 2/3 سے زیادہ لے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں. تو بہرحال آج عدالت کے سامنے وہ کہہ رہے کہ دیکھیں پلیز ملک ٹوٹ جائے گا پنجاب میں الیکشن ہوئے. آج پیسے ویسے کی بات نہیں کرے، جس کے مدعے، جس کی کابینہ کمیٹی سے، پھر پہلے قائمہ کمیٹی سے، پہلے کابینہ سے، پھر قائمہ کمیٹی، پھر پارلیمنٹ میں. یار آج تو بولو، ادھر نہیں بولتے، ادھر کہتے ہو جی میں وکیل نہیں ہوں، میں اس طرح بات نہیں کر سکتا. اچھا بہرحال چیف جسٹس صاحب نے بہرحال یہاں تک ثبوت چل رہی تھی نا، انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے، حکومت عدالتی حکم کی پابند ہے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب 2 دن پہلے بتاتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے ہٹا دیں گے، جس طرح ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو لے کے بھی آئے ہیں، تو عدالت نے کہا عدالت کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. فارغ کرنا ہے کر دیں، ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں ہم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم نے آئین کی پاسداری کرنی اور کریں گے. تو عدالت نے بہت ہی بیٹھی کر کے نا ان کا سافٹ ویئر کو بہت اچھے سے کلیئر کیا، ان کے بگز کو ختم کیا، ان کے دماغ کی جو ایک دوسرے کو سنا کے یہی ہوتا ہے نا، اور کہ پتہ ہے اور قانون ساز ہے. لیکن بہرحال PTI کے وکیل علی ظفر صاحب نے بالکل کلیئر سٹانس لیا، اور بعد میں شاہد محمود قریشی صاحب کا بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا دیا یہاں تک بالکل، میں نے کہا نا سموتھ چل رہی تھی، تو ان کے وکیل نے کہا کہ اس درخواست کو خارج کی جائے کہ ہم دوبارہ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مذاکرات کی ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں، عدالت پلیز اپنے 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد کرائے. یہ مذاکرات کے لیے آگے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک چل رہا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب جب آئے نا، جو PTI کی جو مذاکراتی ٹیم کے جو سربراہ تھے، انہوں نے سارا معاملہ ہی ڈھا دیا نا، انہوں نے پوری ان کی بساط پلٹ کے رکھی. انہوں نے کہا کہ PDM پیچھے ہٹ چکی ہے اور PTI بالکل ہی پیچھے ہٹ چکی ہے، اب کوئی مذاکرات آگے نہیں ہو سکتے. ایون میں نے 5 دور کیے، مجھے عمران خان سے ڈانٹ پڑی کہ یہ تمہیں ٹریپ کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. مجھے ڈانٹ پڑی. میں نے کہا بھائی میں سر اس قسم کی کسی چیز کو نہیں کرنا چاہتا. اور مزے کی بات سنیں، جب PTI نے جواب جمع کرایا تھا نا اپنی رپورٹ، تو جتنے مذاکرات کار تھے تینوں کے سائن تھے.
آج جب جواب جمع کرایا نا حکومت کی طرف سے مذاکراتی ٹیم کا، تو صرف اور صرف سعد رفیق کے سائن تھے. اب یہ دیکھ لیں، باقی کسی ٹیم کا ممبر کے سائن نہیں تھے. ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہے. تو بہرحال عدالت نے آج کہہ دیا جی کہ مناسب حکم دیں گے، اور مناسب حکم تو آپ کو پتہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا سماعت ملتوی کر دی ہے. یہ سب ہے. اور جس طریقے سے یہ چل رہا ہے نا، اور یہ منتیں کرتے ہوئے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں نا، یہ بیسکلی 14 مئی کا وقت گزارنا چاہ رہے ہیں، تاکہ 14 مئی گزر جائے، پھر عدالت کو کہا جائے کدھر ہے جی آپ کی آئین، کدھر کہتے ہیں آئین کی پاسداری، جب انا ویلا لانگ گیا تو اے بھی لانگ جائے گا. یہ بیسکلی یہ چاہ رہے ہیں 14 مئی کسی طرح گزر جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب چیزیں ہیں. ادھر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز نے نیا کٹا کھول دیا اور کہا وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو قوم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ راجہ پرویز اگر کل تک کہہ رہے جی اب کوئی وزیر اعظم نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے ان کا ذہن طور پہ تیار ہے، اور اگلا وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا. یہ اس لحاظ سے ان کا ذہن پیچھے سے ریڈ ہے، وہاں آگے سے جو باتیں کرنے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. مطلب یہ طے چکے ہیں، یہ تیار ہیں، ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. آج کیا کہہ رہے تھے اور 2 دن پہلے کیا کہہ رہے تھے. میں نے کہا تھا یہ سارے رخ ہیں. مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.